بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ بہت اہم سٹیٹمنٹس ہیں اور آج زرداری صاحب جو کہ 2-3 دنوں سے بڑے اچھے سٹروکس کھیل رہے ہیں اور ہم ان کو کرکٹ کی اس لیے نہیں دیتے کہ وہ کرکٹ جو ہے وہ اپنا سمجھتے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ روز ہی ایک بڑا چھکا جو ہے وہ لگ رہا ہے۔ آج جو انہوں نے سٹیٹمنٹس دی، انہوں نے کہا جی میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت جو ہے سنبھالی جا سکے گی، اور انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے تاکہ جمہوریت چلتی رہے، ادروائز جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ میں سنوانا چاہتی ہوں کہ آج جو زرداری صاحب بولے ہیں وہ دوبارہ وہی بولے ہیں جو کل بولے تھے، اور وہ آج ایک سٹیپ آگے گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نہ صرف چلے گی نہیں بلکہ ایک قومی حکومت ان کو بھی وہ بھی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا مطلب وہ آئے گی یا کچھ اور ہوگا، یہ حکومت نہیں چلتی۔ ذرا سنیے گا زرداری صاحب نے کیا کہا۔ میں نہیں سمجھتا کہ حکومت سنبھال سکے گی۔ اب کیا ہوتا ہے، ویدر اٹس نیشنل گورنمنٹ یا پھر ارلی الیکشن ہے، میں آپ کو نہیں پریڈکٹ کر سکتا۔ موجودہ حکومت کو خطرہ ہوا تو وہ سپورٹ کریں گے جو اس کو لے کے آئے ہیں، ہم کیوں کریں گے؟ میں تو جیل جانے کا پہلے ہی لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کہ صبر بھی ہے اور برداشت بھی ہے۔ کیا عمران خان جیل جا سکتا ہے؟ وہ کتنے دن برداشت کر سکتا ہے؟ جیسے میاں صاحب نے احتساب کورٹس بنائے تھے، احتساب لاؤز بنائے تھے، بنائے تو میرے لیے تھے، گلے پڑ گئے ان کے بھی، تو اس طرح یہ بھیجے گا تو صحیح، پھر آنے والا اس کو بھی ضرور بھیجے گا۔ بڑی سخت بات کی ہے کہ جو بچائیں گے وہ جو لے کے آئے ہیں، اور یہ مستقل یہ بات ہو رہی ہے، اور ہم کیوں سپورٹ کریں گے اس حکومت کو، وہ سپورٹ کریں گے جو کہ لے کے آئے ہیں۔ یہ احتساب پہ کل بھی پرائم منسٹر نے جو چند لوگوں سے بات کی تھی اینکرز کے ساتھ، اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ میں احتساب کا نظام جو ہے وہ تیز کروں گا۔ حکومت واقعی نہیں چل سکتی ہے، یہ تو ایک بڑی لمبی بحث ہے، اس پہ ہم ضرور بات بھی کریں گے، لیکن جو نظام کا معاملہ آ رہا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ اگلے کچھ ہفتوں میں کوئی اہم گرفتاری ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب کی گرفتاری ہو جائے، اور زرداری صاحب ایسے لگتا ہے کہ بالکل اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے گئے جہاں وہ مینٹلی پریپیئر بھی ہیں اور اپنی جماعت کو تیار بھی کریں۔ لیکن جو احتساب کے بارے میں پرائم منسٹر نے کل بات کی ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے گا، کیونکہ وہ آرڈیننس لانا چاہتے ہیں، پارلیمان کے اندر قانون نہیں۔ ذرا سنیے گا۔ ان کی دونوں لیڈرشپ کے اوپر کیسز ہوئے ہیں، سیٹلمنٹ تو یہی ہوگی کہ ان کے کیسز سے ہم ان کی مدد کریں، اور کیا ہوگی سیٹلمنٹ؟ ہم نے جو لیجسلیشن لے کے آ رہے ہیں ہم یہ آرڈیننس کے لیے کے ذریعے لے کے آئیں گے۔ اب ہم آرڈیننس کے ذریعے لے کے آ رہے ہیں۔ ہم نے مشرف کے زمانے میں یہ دیکھا تھا کہ پارلیمنٹ موجود تھی، اس کے باوجود پارلیمنٹ جو تھی وہ غیر فعال تھی، اور آرڈیننس کے ذریعے سے قانون آتا تھا اور اس کے بعد وہ پارلیمنٹ کے اندر ایکٹ بنتا تھا۔ کیا ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب کی حکومت جو کہ احتساب کے لیے قانون لے کے آ رہی ہے وہ آرڈیننس لائے گی اور پارلیمان جو ہے وہ غیر فعال ہوتی جا رہی ہے؟ آلریڈی سٹینڈنگ کمیٹیز نہیں بن رہی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو ایشو ہے وہ بہت حد تک آگے بڑھ چکا ہے، تو ایک غیر فعال قسم کی پارلیمنٹ جو ہے وہ ایمرج ہو گئی ہے، جو کہ بڑی خطرناک بات ہے پارلیمانی جمہوریت کے لیے۔ اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات جو کہ اب بحث کا حصہ بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کل پرائم منسٹر نے یہ کہا، کیونکہ زرداری صاحب کہتے ہیں حکومت چلے گی نہیں، کیسے نہیں چلے گی؟ عدلیہ اس حکومت کے ساتھ ہے، فوج اس حکومت کے بالکل ساتھ ہے، بلکہ کل تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو منشور ہے فوج اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ ذرا سنیے گا پرائم منسٹر نے کیا کہا۔ اس وقت پاکستان کی فوج ٹوٹلی پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ ہمارا مینیفیسٹو تھا کہ ہم سارے نیبر سے امن کریں گے۔ یہ جو کرتارپور کا ہوا ہے ہمارے ساتھ پوری طرح کھڑی ہے، ہمیں کوئی اس وقت پرابلمز نہیں ہیں۔ جو پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو ہے وہی فوج کا بھی مینیفیسٹو ہے۔ کیا کسی سیاسی جماعت کا مینیفیسٹو فوج اپنا سکتی ہے؟ یہ ایک اہم بحث ہے جو کہ ہو رہی ہے، ہم ضرور اس پہ بات کریں گے۔ کچھ اور باتیں بھی تھیں وہ بھی آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، سپوکس پرسن ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری کے، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب ندیم افضل چند صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں اور تحریک انصاف کے بہت ہی اہم رہنما بھی ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب جاوید عباسی صاحب سینیٹر پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہمیں جوائن کریں، اور آپ ان کو بھی بہت بہتر جانتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا۔ مصطفیٰ سب سے پہلے آپ سے ہی سوال ہے کہ یہ زرداری صاحب روز کہتے ہیں یہ حکومت نہیں چلنی، یہ جا رہی ہے، یہ چل نہیں سکتی، کیسے جائے گی؟ ادارے جو پہلے بھیجتے تھے وہ تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیے ادارے ضرور، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں،
اور ادارے اسی وجہ سے ہم انہیں سلیکٹڈ پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کی لیجٹمیسی کے اوپر بہت زیادہ کویسچنز ہیں کہ جس طریقے سے آر ٹی ایس کا فیلئر ہوا، جس طریقے سے پورا الیکشن کا کانڈکٹ ہوا، یہ فافن اور یہ اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے کلین چٹ دینے کی کوشش کی ہے، اپنی کریڈیبلٹی کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے حقیقت یہی ہے کہ بہت زیادہ کویسچن مارکس ہیں. انڈیپینڈنٹ آبزرورز، EU مشن، ان کی جو رپورٹ ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اسما ملک کے اندر طرز حکومت اور حکومت اس طریقے سے چلائی جا رہی ہے کہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ مجھے ٹی وی سے پتا چلا، میں نے یہ ٹی وی پر دیکھا کہ ڈالر کی جو قیمت ہے وہ 10 روپے بڑھ گئی ہے اور روپیہ گر گیا. اگر اتنے امپورٹنٹ فائنینشیل میٹرز میں پرائم منسٹر آف پاکستان ان کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں تھا، ان کی ٹیم کو پتہ ہی نہیں تھا، تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ اس میں بھی یو ٹرن آ رہا ہے، اس میں بھی یو ٹرن، وہ یو ٹرن ان کو مجبوراً لینا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ اسد عمر صاحب آن ریکارڈ کسی جگہ یہ کہہ بیٹھے ہیں، میں سنوا بھی سکتی ہوں، میرے پاس پڑا ہے، وہ کہہ بیٹھے ہیں کہ پرائم منسٹر اور میرے علم میں تھا، اور پرائم منسٹر نے پھر اس کو ڈینائی کیا جس میٹنگ کا آپ نے ذکر کیا. اسما اس وقت عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ بہت مشکل ہو چکی ہے. پچھلے 100 دن کے اندر ہمیں کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آئی. بجلی مہنگی، گیس مہنگی، پیٹرول مہنگا، اشیاء خوردنوش مہنگی، جبکہ عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمتیں گری ہوئی. اور آج اخبارات اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو کسانوں کی جو تنظیم ہے اس کے اشتہارات لگے ہوئے ہیں کہ وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں. تو پورا معاشرہ، چاہے وہ متوسط طبقہ ہو، سفید پوش طبقہ ہو، غریب ہو، یا اس ملک کا صنعت کار ہو، جو کاروباری طبقہ، وہ بھی ان کی پالیسی سے خوش نہیں ہے. تو اس وقت اس پورے ملک کے اندر ایک معاشی بحران کی کیفیت ہے. اور اس منسٹر کا مڈ ٹرم الیکشنز کی بات کر دینا، یعنی کہ پہلے ہی بے یقینی کی فضا ہے، اس میں جب پرائم منسٹر یہ بات کر دیتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن بھی ہو سکتے ہیں. جبکہ شاید تاریخ کی یہ سب سے مضبوط حکومت ہے، جس کے پیچھے فوج بھی ہے، جس کے ساتھ عدلیہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مڈ ٹرم الیکشن کے باوجود مڈ ٹرم الیکشنز کی بات کرنا یہ ان کے اپنے کانفیڈنس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. چند صاحب تھوڑے ان ایزی ہو رہے ہیں. جب چند صاحب اب میرے تو دوست ہیں، بھائی ہیں، اب مڈ ٹرم الیکشنز کی بات 100 دن بمشکل پورے ہوئے ہیں، اور جب ان کی اپنی ٹیم کے لیڈر خود کر دیں تو ان کے کانفیڈنس کا کیا حال ہوگا؟ ان کا شیٹرڈ کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھے. میں عباسی صاحب آپ بھی ذرا بتا دیں، کیونکہ اب ساری یلغار ہو رہی ہے بیچاری حکومت پہ جس کا کوئی قصور نہیں ہے. اچھا 100 دن ہوئے اس حکومت کو آئے ہوئے، آپ نے 100 دن کے اندر دیکھے نا، نون کی حکومت آئی تھی، کیا کیا کچھ کیا تھا، اسی طرح ڈالر اوپر گیا تھا، سب چیزیں ہو رہی تھی، تو ان کا کیا قصور ہے؟ جو کچھ آپ نے کیا وہ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آسما. یہ جو 100 دن کا معاملہ ہے، یہ نہ کسی اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی، نہ ہماری ڈیمانڈ ہے. یہ خود انہوں نے اپنے لیے ایک بینچ مارک مقرر کیا تھا اور کہا تھا کہ 100 دن کے بعد قوم کو پتہ چل جائے گا کہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ واپس لے آئیں گے، مدینہ کی ریاست کی طرح یہاں ماحول ہوگا، یہاں مہنگائی ختم کر دیں گے، IMF کے پاس کبھی ہم دوبارہ لوٹ کے نہیں جائیں گے، صدر ہاؤس اور وزیر اعظم ہاؤس میں یونیورسٹیز بنا دیں گے، گورنر ہاؤس جو ہیں وہاں بھی یونیورسٹیز آ جائیں گی، ہم میوزیم بنا دیں گے، پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو وہ دیواریں گرا تو رہے ہیں. وہ ساری دیواریں آپ نے دیکھی نہیں گورنر ہاؤس کی گرا رہے؟ جی ہاں، وہ جو دیوار گرا رہے تھے وہ بھی ایک آئی واش تھا جو لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہے تھے. آسما جو بہت بڑا اس وقت المیہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو ریلائز ہی نہیں کر رہی، ابھی تک ان کو اس موڈ سے نکل ہی نہیں سکی. عمران خان صاحب نے کچھ ہی دن پہلے جب اپنے 100 دن کا منشور کا اناؤنس کرنے گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے خود بشرا بی بی جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں وہ روز بتاتی ہیں کہ آپ پرائم منسٹر ہیں، تو انہیں تب پتہ چلتا ہے جب ڈالر کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ڈالر جو ہے وہ کہاں پہنچ گیا ہے. انہیں منسٹروں اور اکانومی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. تاکہ یہ سارے معاملات ہیں، تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی کر دی گئی ہے. آج پاکستان میں جو غیر یقینی کی صورتحال ہے، آپ سٹاک ایکسچینج دیکھ لیں کہ کہاں پہنچ گئی ہے، روز ہمارا روپیہ جو ہے وہ کس طرح ڈی ویلیو ہو رہا ہے. تو یہ وہ سارے بڑے سوال ہیں جس کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے گی، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت مدت پوری نہیں کرے گی انہی وجوہات کی بنا پہ؟ ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، پر عمران خان صاحب سمجھ چکے ہیں کہ یہ بس ان کا حکومت کرنے کا نہیں ہے. ان کے پاس کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی ٹیم نہیں تھی. چند صاحب کیا حکومت چل نہیں پا رہی ہے؟ آپ چلا نہیں سکتے، 11 کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلوں گا. اب میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے. یہ تو مڈ ٹرم کی تو بہت دور کی بات ہے. مجھے جو حالات انہوں نے بتائے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے بتایا ہے، جس طریقے سے وہ بیہیو کریں. کل مثلا حامد میر صاحب نے ان سے ایک کویسچن پوچھا کہ آپ روز چلا کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے NRO لوگ مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا کس نے آپ سے مانگا ہے؟ کیا آپ دینے کی پوزیشن میں؟
اور ان کا جواب سن کر آج ساری قوم ہنس رہی تھی کہ وہ جواب کیا دے رہے تھے. یہ جو صورت اچھا حال چلے، ہے میرا تو خیال ہے کیا کہ عمران خان چند صاحب صاحب کو کیا یقین ہو حکومت گیا کہ کیوں اس نہیں ٹیم چل کے رہی ساتھ ہے آپ مشکل سے؟ ہے ہزاروں کام کرنا. خواہشیں ایسی کیوں کہ ہر خواہش میں ہمارے دم نکلے. ایک تو وزیر اعظم میرا کے پیچھے پڑ آج گئے؟ 3 بندوں کے ساتھ مقابلہ ہے, ہاں تو بالکل وہ تو مہربانی ہے. کیجیے گا, مجھے ٹائم دیجیے گا. بالکل آپ کو میں زیادہ ٹائم ملے عباسی گا آپ صاحب کو. کی ایک بات کا جواب دوں جہاں انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی ان کو بتاتی ہیں. عباسی صاحب, یہ کبھی پنجاب میں ٹرم مشہور ہوتی تھی کہ ابا جی سے پوچھ کے بتاؤں گا. میاں صاحب جب چیف منسٹر تھے یا پرائم منسٹر تھے تو بڑے میاں صاحب زندہ تھے, تو وہ ہر میٹنگ میں کہتے تھے ابا جی سے پوچھ کے بتاؤں گا. یہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ٹرم رہی ہے. ابھی رہ گئی بات مصطفیٰ بھائی نے ابا جی کا مجھے کیا بڑی اس خوشی حکومت میں کون مجھے ابا بڑی جی ہے؟ یہ خوشی کیا ہوئی, بات کر مجھے دی بڑی آپ؟ خوشی ہوئی مصطفیٰ بھائی نے کاشتکاروں کا بھی ذکر کیا, لیکن یہاں پروگرام میں آنے سے پہلے کبھی سندھ میں شوگر ملیں چلائی گئی ہوتی تو یقیناً میں کہتا, میں مصطفیٰ بھائی کا ماتھا چومتا کہ آج سندھ کی شوگر ملیں چل رہی ہیں اور پنجاب میں ظلم ہو رہا ہے, کسانوں کی ملیں نہیں چلی, ہے زیادتی. میں ان کے موقف کی تائید کرتا ہوں, لیکن بھائی کم از کم سندھ میں تو چلوا دیتے. سندھ میں کیوں نہیں چل رہی؟ نہیں چل رہی سندھ, کرشنگ سیزن سندھ میں میں بھی لیٹ interrupt ہے. نہیں کرنا چاہتا. حالانکہ وہاں کر لیں. نہیں آپ کر لیں, نہ پنجاب میں چلی ہیں نہ سندھ میں چلی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ ابھی شوگر مل مافیا غلط کر رہا ہے. یہ گنے کو کہاں آگ لگائی ہے کھیتوں کو؟ آپ میری بات سن لیں نا, آپ آپ میری بات سن لیں. میں کہتا ہوں کسان, میں تو کسان کے ساتھ ہوں, میں شوگر مل مافیا کے ساتھ نہیں ہوں. خواہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو, خواہ پیپلز پارٹی کا مافیا ہو, خواہ نون لیگ کا مافیا ہو, میں تو ہر مافیا کے خلاف, ہر مافیا کے, میں تو کسان کے ساتھ ہوں, اپنے کسان کے ساتھ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کی بیک بون ہے ایگریکلچر. اچھا سندھ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں؟ بالکل حصہ ہے, تو وہاں کیوں نہیں شوگر ملیں چل رہی؟ تو یہ تو میں پوچھ رہا تو ہوں میں وہ یہ مصطفیٰ بتائے گا نا, وہاں حکومت ان کی ہے, کیوں آپ وہاں حکومت ان کی ہے, وہاں حکومت ان کی ہے. اور انہوں نے جو پچھلے ادوار میں جو شوگر ہر دور میں جو کاشتکار کے ساتھ سندھ میں ہوتا رہا ہے. اچھا پیچھے رہ گئی بات ان کی جو کہتے ہیں گورنر بھائی حکومت تو بھی 2 مہینے ہوئے ہیں, آپ حکومت جا رہی ہے, تھوڑا سا صبر کرے. اگر ہماری حکومت گئی تو سندھ میں آپ کی بھی حکومت ہے. اور جو نون لیگ کی تو سمجھ آتی ہے مجھے, وہ تو 35 ایئرز کے بعد فرسٹ ٹائم اقتدار سے باہر ہوئے ہیں. وہ تو مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں, جس طرح مچھلی پانی کے بغیر, کیونکہ ان کو عادت نہیں تھی. پنجاب ہاؤس کے علاوہ ان کا تو پنجاب ہاؤس کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ تڑپتے ہیں کہ یہاں تو ہماری جہرہ داری تھی, یہاں بیٹھ کے ہم پریس کانفرنسز کرتے تھے, یہاں بیٹھ کے ہم ملک چلاتے تھے. خان صاحب نے کہا ہے, ہم نے تو نہیں آپ میری کہا. بات تو سن لیں بھائی صاحب, آپ کو تو پنجاب ہاؤس نہیں بھول رہا, اس لیے آپ کو حکومت نظر. میں کوشش, آپ جا سکتے ہیں ایز اے اپوزیشن بھی پنجاب ہاؤس میں اجازت لے دیتا ہوں. آپ ملک کو کچھ نہ کہیں, جمہوریت کو کچھ نہ کہیں, پنجاب ہاؤس کی اجازت لے دیتے ہیں. وہاں کے کھانے, وہاں کے وہ فلور, وہ تنظیم و رائش, کیونکہ یہ سرکاری وسائل کے ذریعے سیاست کرنے کے عادی لوگ ہیں. جب ذاتی حیثیت میں سیاست کی ہو تو جب ذاتی حیثیت میں سیاست کی ہو, اپوزیشن میں سیاست بڑی مشکل ہوتی ہے. پرائم منسٹر کو یہ نہ پتا ہو کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے, یہ کوئی پاسبلٹی ہے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ پرائم منسٹر یاسر عمر صاحب, یہ ٹیم کی طرف سے کلیریفیکیشن آ جائے گی, لیکن میں سمجھتا ہوں کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. اگر اسد عمر صاحب نے, لیکن ایک بات میں کہہ دوں, میں ایڈ کر دوں کہ اگر میاں صاحب کی ٹیم اسٹیٹ بینک ہو یا فائنانس ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا کسی اور جگہ, میاں شہباز شریف کی اور میاں نواز شریف کی ٹیم ہی بٹھائیں گے بیوروکریسی میں, تو پھر یہی حال ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ بیوروکریسی کے ساتھ آپ, اور بیوروکریسی آپ کے ساتھ نہیں چل رہی. میری بات سنیں, اب یہ جو پینک کریٹ کر رہے ہیں نا, یہ بھی بیوروکریٹس کر رہے ہیں. تو آپ کا کنٹرول میں نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کنٹرول میں آئے گا. بھی 2 مہینے ہوئے, صبر تو کریں نا. 3 مہینے ہو گئے. دیکھیں ان کی جڑیں اتنی بیوروکریسی میں, انہوں نے مافیاز کے ذریعے حکومت چلائی ہے. آسما مافیا کو کنٹرول کرنا 2 مہینوں کا کام نہیں ہوتا, اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. یہ بات تو ہے. اب ڈائریکشن تو آنے دیں. آج ہماری بزدار صاحب سے ملاقات ہوئی, ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ بیوروکریسی تھی. سب سے اہم بات جو کہہ رہے ہیں جی کہ فوج مینیفیسٹو کے ساتھ ہے. بھائی فارن پالیسی میں مجھے کوئی ایک دور بتا دو کہ فوج سٹیک ہولڈر نہ ہو. آپ نے جو ٹیررزم کے خلاف جو جنگ لڑی ہے, مینیفیسٹو کے ساتھ ہونا اور بات ہے, فارن پالیسی میں ہونا اور بات ہے. دیکھیں الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے نا. جب ٹیررزم تھا, سوات آپریشن تھا, تو کیا فوج اور ہمارا انفارمیشن منسٹر اور ڈی جی آئی ایس پی آر اکٹھے پریس کانفرنس نہیں کرتے تھے؟ تو وہ اور مینیفیسٹو کیا ہوتا ہے؟ کیا اس وقت حکومت کہتی تھی کہ ہمارے منشور کے ساتھ کھڑی ہے فوج؟ دیکھیں حکومتیں فوج پارٹی تو نہیں ہے. آج نون لیگ این آر او جو مانگ رہی ہے, جو خاموش بیٹھی ہے,
मरियम जो चुप है या मियां साहब चुप हैं, वो इनसे पूछे ना वो किससे वो हम उनसे पूछेंगे तो क्योंकि वो भी यू टर्न है, हर वो भी बंदे यू का टर्न है, हर वो भी बंदे यू हर टर्न है, पार्टी की ख्वाहिश होती है कि फौज के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात वो भी यू टर्न है, और लेकिन हर बंदा गेट नंबर 4 पे बैठा होता है। ये अलमिया है इस मुल्क ये का, दुरुस्त बात है मैं आपकी। कहता हूँ ये अलमिया है। अगर हुकूमत को अच्छा अब ये देखिए ना हुकूमत ने कितना टाइम लिया, अगर इसी तरह ये मीडिया को दबा रहे हैं, इसी तरह मीडिया को दबा रहे हैं। नहीं मीडिया को हमने दबाया, मुकम्मल आपने मीडिया को तो मुशर्रफ ने या नवाज शरीफ ने दबाया था, बिल्कुल उन दोनों ने दबाया था, और अभी ये हुकूमत तो मुशर्रफ हम साहब से भी आपके साथ खड़े होंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे, पीटीआई के वर्कर के तौर पे आपके साथ खड़े हाँ, होंगे। जल्दी हम सब किसी और को भी इकट्ठे- मौका दे। मैं जरा जो शेर जिससे इन्होंने गुफ्तगू का आगाज किया था उसको जरा मुकम्मल कर दूं। इन्होंने कहा हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। उसके आगे है और तेरे कूचे से हाँ, बड़े उसके आगे बेआबरू है होके निकलना तेरे खुल्द कूचे से हाँ। आदम का सुनते आए हैं लेकिन बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। देखे ना, खुदा के वास्ते काबे से पर्दा ना उठा जालिम, खुदा के वास्ते काबे से पर्दा ना उठा जालिम, ये ना हो यहाँ भी वही काफिर सनम निकले। वाह वाह वाह, क्या अब बात है आपकी पूरी पार्टी को। पूरी गुफ्तगू में 5 मिनट मेरे भाई ने लिए, खामोशी से हम सुनते रहे। सही बात मैं भी और नहीं उन बोलूंगा। 5 मिनट मैं आपकी की बात का गुफ्तगू जवाब में, दूंगा। उस गुफ्तगू में आपने गरीब आदमी का सुना, काश्तकार। नहीं एक सेकंड मुझे अब अपना मौकफ देने दे कि आपने उस गरीब आदमी का सुना कि जिसके लिए इस वक्त सफेद पोश तबके के लिए बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल मुश्किल हो गया महंगा, जिंदा अशिया रहना। खुर्दनोश महंगी, उसका आपने जवाब सुना। सिर्फ इल्जामात करप्शन अंदर कर देंगे, मैंने तो एहतसाब बात कर नहीं लेंगे। ये हुकूमत मैंने बात ये नहीं की हुकूमत का corruption बयानी की, है। ना मैंने अंदर करने की बात ये की है। हुकूमत का बयानी ये है। हुकूमत का बयानी, ये अदलिया का काम है, देखिए, नैब का काम है। देखिए मैंने आपकी नैब गुफ्तगू का सुनी। अभी प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस्तीफा दे दिया है, हमारा काम अभी नहीं है। प्रोसिक्यूटर ने अच्छा, इस्तीफा दिया है तो सर। इस वक्त- कैसे कैसे काम नहीं है उसको, आपको पता है, आप भी इस खबर वक्त रखते हैं, हम अस्मा भी साफी हैं, क्यों जो दिए? सूरत हाल है एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से देखें। ये जो हम स्टूडियोज के अंदर बैठ के एक सोफिस्टिकेटेड इंटेलेक्चुअल फिगर्स हम कोट करते हैं, जीडीपी कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, लोगों को ये नहीं समझ आती। एक आम दुकानदार, एक आम ठेले वाला, एक आम मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाला दुकानदार, सैलरीड आदमी, उसकी जिंदगी इस वक्त देखिए क्या हो चुकी है बिल्कुल इन सही 100 बात है, दिनों में। बिल्कुल कौन सही बात है। जिम्मेदार है? एक सेकंड मैं उस पे भी आता हूँ। कौन जिम्मेदार मैं बिल्कुल है? इसका भी जवाब ये देता भी हूं। बता दें। मैं इसका भी जवाब जनरल देता हूं। मुशर्रफ नहीं, ये मेरा भाई देखिए, बताएगा कौन मैं जिम्मेदार है। अभी बता देता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं बता देता हूँ। हाँ। 18 मई को पीटीआई की हुकूमत ने और पीटीआई की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में और उन्होंने 100 डे प्लान दिया। हाँ, इन्होंने इस अवाम को उम्मीद क्या दिलाई? इन्होंने उम्मीद ये दिलाई कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज वाले, ये हम इनसे बिल्कुल फर्क है। हम हुकूमत में आएंगे, ना हम तुम्हारी खुददारी पे समझौता करेंगे, ना हम मुल्कों भीख लेने के लिए फिरेंगे, ना हम IMF के पास जाएंगे, ना हम कर्जे लेंगे, और इस बुनियाद पे तुम हमें वोट दो, और जिस दिन हम हुकूमत में आए उसी दिन डॉलरों की बारिश होगी, ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेजेंगे, 200 अरब डॉलर आएगा और हम इस कौम की तकदीर बदल देंगे। ऐसा नहीं था। अब मेरी बात सुन नहीं, ऐसा नहीं था। अभी मुकम्मल नहीं हुई मेरी बात। मेरी ये बात 100 डेज का नहीं था। मैं नहीं, मेरी बताता बात हूं, मुकम्मल मैं नहीं हुई बताता अभी। हूं। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। और साथ ही साथ इन्होंने कौम के साथ ये भी उसको उम्मीद दिलाई कि हम हुकूमत में आएंगे, हुकूमत में आकर हम 1 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे। लोग दूसरे मुमालिक से पाकिस्तान में नौकरी करने के लिए आएंगे, 50 लाख घर हम बनाएंगे, टैक्स रिफॉर्म्स हम लेकर आएंगे। ये इन्होंने कौम के साथ एक मुआहिदा किया, और ये पहले 100 दिनों में होगा। पहले 100 दिनों में। और कोई चीज ऐसी नहीं थी जो मईशत के बारे में, इस मुल्क के बारे में, जो इनसे छुपी हुई थी। नहीं, अभी और उन चीजों का 5 मुर्गियां तो दे रहे हैं ना, एक वो तो आप जी हाँ, बात अब गुफ्तगू यहाँ तक पहुंच गई। आप लुकमे ना दे, नहीं, मेरी लुकमे बात नहीं दे रही, मैं लुकमे ना सवाल दे, कर- मेरे टाइम दे। ये क्या बात तो हुई? अस्मा, एक नदीम भाई, आम हम आदमी के सवाल कर रहे हैं, हम मैं सवाल- अपने भाई की तकरीर का जवाब देना चाहता एक हूं। आम आदमी के साथ इन्होंने जो मुआहिदा किया, उस उम्मीद की बुनियाद पर उसको इन्होंने इस पिछले 100 दिनों में क्या दिया। हाँ। इस अच्छा, वक्त अब लोगों के लिए अब अस्मा, लोगों का, आम नहीं, आदमी बिल्कुल का इसमें कोई पर्स शुबा टाइट नहीं, हुआ है। इसमें कोई उसके शुबा पास नहीं। और बच्चों के, मेरे पास एक डेलीगेशन आ गया इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ स्कूलों की पेरेंट्स की एसोसिएशन है, वो मेरे पास आ गए और मुतवसत तबके से ऑनरेबल इसमें लोग कोई शुबा कहते नहीं, हैं कि क्योंकि हमारे देखिए, पास अगर फीसें देने के लिए हम पैसे आपको नहीं है। सही नहीं दिखाएंगे तो आपका ही नुकसान होगा। जो पिक्चर सही है वो आपका देखनी हक बनता चाहिए। है तनकीद करना। हाँ, लेकिन मैं आपका हक ब्रेक बनता ब्रेक के है। बाद ले ले आपसे- ब्रेक, फिर हाँ। आराम से मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल, आप आराम से जवाब दीजिएगा। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम चंद साहब से पूछेंगे कि जो वो सुहाने ख्वाब थे वो कहाँ गए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले कि मैं नदीम अफजल चंद साहब के पास आऊँ, अब्बासी साहब, इन्होंने बड़े कुछ वैलिड क्वेश्चन जो हैं वो उठाए हैं। मसलन आज भी नवाज शरीफ साहब गए कोर्ट में और उनके आज भी बिल्कुल होंठ सिले हुए थे, वो कुछ नहीं बोले। मरियम बीबी का ट्विटर चुप है, खामोश है बिल्कुल। उधर भी कोई यू टर्न तो नहीं हो गया?
دیکھیں پہلے تو میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، لیکن جو ندیم چند صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، جو ہم نے سوال پوچھے ہیں، انہوں نے ماسوا اس کے کہ ہمیں برا بلا کہنے کے، ماسوا یہ کہ یہ پرانی حکومت کر گئی ہے، ماسوا یہ ان کے کہ کرپشن انہوں نے کر لیا ہے، کوئی انہوں نے ایسا جواب نہیں دیا، اور امپریشن یہ دیا ہے کہ شاید مڈ ٹرم کی ہم نے بات کی ہے، ہم نے مڈ ٹرم کی بات نہیں کی ہے، یہ خود خان صاحب نے کہا ہے کہ میں شاید ارلی الیکشن کروا لوں. تو یہ جو جتنی باتیں آتی ہیں آپ کی طرف سے آتی ہیں اور ہم جواب دیتے ہیں. جو آپ نے سوال کیا ہے، دیکھیں آپ کو تو اس خوش وقت ہونا کیا چاہیے بات کی میٹر جائے، پہ. یہ حکومت الیکشن ہو نہیں رہے ہیں، ہم چاہتے نہیں تھے کہ ہم اس حکومت کو فوری طور پہ گرائیں، ہم چاہتے تھے کہ ہمیں الیکشن پہ سیریس ریزرویشن ہونے کے باوجود بھی ہم نے کہا کہ اگر یہ پارلیمنٹ مکمل ہو گئی ہے، جمہوریت چلنی چاہیے، انہیں موقع ملنا چاہیے، جو لوگوں سے انہوں نے وعدے کیے تھے، جو کہا تھا مدینہ کی ریاست قائم کریں گے، وہ ساری چیزیں اب قوم کو انہیں کر کے بتانا چاہیے. آج اگر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے آج باتیں کریں گے، اپنی کرپشن چھپا رہے ہیں، یہ اپنی جو ہے ان کی لوٹی ہوئی دولت ہم واپس لا رہے ہیں، تو یہ اس لیے چلا رہے ہیں. ہم نے سارا وقت ان کو دیا ہے کہ جو آپ ہمارے خلاف کہتے تھے کہ منی لانڈرنگ ہوئی اور اتنا بڑا پیسہ باہر لے کے گئے، ہم نے کہا وہ پیسہ واپس لے کے آئے. انہوں نے کہا کہ سی پیک کے نیچے جتنے بھی ایگریمنٹ ہوئے ہیں وہ ایگریمنٹ ٹھیک نہیں تھے، وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں تھے، اس میں کرپشن ہوئی. ہم آئیں گے حکومت میں تو قوم کو سامنے کریں گے، مہربانی کر کے وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لائے جائیں اور بتایا جائے کہ کہاں کرپشن ہوئی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ایل این جی کے نیچے بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے، ایل این جی کے جو ٹھیکے جو لائی گئی ہے جی اس کے نیچے جو کرپشن ہوئی ہے وہ کنٹریکٹ قوم کے سامنے لائیں گے، وہ مہربانی کر کے پارلیمنٹ میں لے کے آئیں. جی وہ ہم سارا موقع ان کو دے رہے ہیں. ہماری خواہش تھی لیکن جو حکومت ابھی 3 مہینہ میں پارلیمنٹ کی کمیٹیاں نہیں بنا سکی، آپ اندازہ کریں گے. یہ کہتے تھے کہ آج ہم لیجسلیشن لے کے آئیں گے، خان صاحب پہلے کہتے تھے، اور کل انہوں نے کہا کہ اب ہم آرڈیننس لے کے آئیں گے. جو آدمی خود اپنی زبان سے اس ملک کا پرائم منسٹر کہے کہ میں آرڈیننس لے کے آؤں گا، انہوں نے کیا بلیو کرنا ہے اس ملک کی جمہوریت پہ اور اس ملک کی پارلیمنٹ پہ؟ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ آج وہ آرڈیننس کی بات کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ پارلیمنٹ لے کے آئیں گے. آواز صاحب مریم بی بی کی خاموشی کا بھی بتا دینا، جواب دے دینا. یہ میں نے بتایا کہ ہم گرانا نہیں چاہتے، ہم آپ کو موقع دینا چاہتے ہیں. ہم خاموش، ہم کہتے ہیں آپ مہربانی کر کے آپ ہمارے خلاف جو ہم نے کہا ہوا ہے ہمارے خلاف ایکشن لیں، لوٹی ہوئی دولت جو آپ کہا کرتے تھے وہ واپس لائیں، قوم کی حوالہ کریں. ہم اس لیے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کام کریں ہمارے خلاف. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے وہ چپ ہے کہ آپ کی حکومت نہ گرے. کتنا دیکھیں نا کتنا آپ کے ساتھ کوآپریشن ہے. شہباز شریف اندر ہے، زرداری صاحب جا رہے ہیں جیل میں. دیکھیں یہاں تو دیکھیں نون لیگ تو جاتی ہے کہ سیف الرحمان کی طرح کا کمیشن بنے اور ان کا کوئی متنازع سا پھر یہ احتساب جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ کہیں کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اب ان کے اپنے پرانے کیس ہیں، یہ کوئی پی ٹی آئی کے بنائے ہوئے کیس نہیں ہے. یہ پیناما یہ پی ٹی آئی کا بنایا ہوا تو نہیں ہے. جو خود انہوں نے جو اسمبلی میں سٹیٹمنٹ دی، پھر بعد میں جو جے آئی ٹی کے سامنے دی، پھر قطری لیٹر میں اس ساروں چیزوں سے وڈرا انہوں نے خود کیا. اس میں حکومت نے تو ان کو کچھ نہیں کہا کہ آپ یہ لیں، یہ آپ عدالتوں کو فیس کریں. اس میں پی ٹی آئی کا کیا رول ہے؟ ایک تو یہ میں احتساب کے حوالے سے بتاؤں. پیچھے رہ گئی بات جو میرے بھائی نے ایک بڑی دھواندار تقریر کی ہے مظلوم کی. بھائی کیا 2 مہینے میں یہ آج جو مہنگائی ہے، جو بھوک ہے، جو بیچارے لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، جو بیچارے بندے گردے بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو کسان جو دیہاتوں میں، یہ 2 مہینے کی وجہ سے ہے. یہ بھائی ایک لمبی تاریخ ہے کہ ہم ان 100 دنوں میں میری بات تو سن لیں نا، میری بات سن لیں. ایک بڑی تبدیلی یہ ہے کہ جس پر کیس ہوگا وہ حکومت میں نہیں ہوگا. نمبر 2 اعظم سواتی صاحب کون ہے؟ اچھا وہ اعظم سواتی سے جہانگیر ترین صاحب، اعظم سواتی صاحب جیسے کیس آپ کے سندھ کے ہر کیبنٹ ممبر جہانگیر ترین صاحب اور ہے جہانگیر ترین صاحب وہ تو کنوکٹڈ ہیں. اچھا میری بات جہانگیر ترین صاحب کیوں بیٹھ رہے ہیں ہر میٹنگ میں؟ جہانگیر ترین صاحب کو خیبر پختونخوا کا احتساب کمیشن کیوں بند کیا؟ کوئی عہدہ بتا دیجئے کہ اب مجھے بولنے تو نہیں، خیبر پختونخوا کا احتساب کمیشن کیوں بند کیا؟ آپ نے خود کہا کہ نام بتا دیں. میرے ٹائم پہ بولنے دو، میرے پارلیمنٹ آپ کے نزدیک پارلیمنٹ کام کر رہی ہے؟ جو کمیٹیز ہیں، کمیٹیز اب کہا ہے کہ میاں بھائی یہ کوئی رولز، یہ تو ایک ٹریڈیشن ہے. ٹریڈیشن اب ان کے اپنے آڈٹ پہ رہے ہیں. اس کے بعد حکومت نے کہا ہے کہ بلاول صاحب بن جائیں. اپوزیشن نہیں ہے، پیپل پارٹی اپوزیشن نہیں ہے. بھائی میاں شہباز شریف صاحب تو اس وقت فیسز کر رہے ہیں کیسز کو، وہ جیل میں ہیں. وہ کیسے آپ ان کو پی ایس سی کا چیئرمین بنا سکتے ہیں؟ کوئی لاجک ہے اس میں؟ تو بلاول صاحب کیوں نہیں بنتے؟ دیکھیے آپ اپوزیشن کا آپ کوئی اور نام بتا دیں اپوزیشن کا کہ چلو جی بلاول صاحب بھی نہیں بنتے، کوئی اور اپوزیشن کا ممبر ہم کوئی نام پٹ کر دیں 2-3. اگر آپ کمیٹی سسٹم ہم نہیں بلڈوز کرنا چاہتے. جس طرح نون لیگ بلڈوز کرتی تھی نا، اس طرح ہم بلڈوز نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ قوم و تفہیم کے ساتھ دیکھیں آرڈیننس میں سمجھتا ہوں مجبوریاں ہوتی ہیں کچھ. جب اسمبلی کو یہ جیم کر دیں گے، نہیں چلنے دیں گے،
جب یہ بیٹھ کے ادھر لیڈر آف دی اپوزیشن پوائنٹ آف آرڈر پہ بولتا ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن ساری نیب کی رام کہانی کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میری چارپائی ادھر ہوئی. بھائی آپ کتاب لکھیں، نیلسن منڈیلا بنے یا شہید ذوالفقار علی بھٹو بنے، آپ روزانہ آ کر میں رونا دھونا چھوڑ دیں. پارلیمنٹ چلانا نہیں چاہتے، یہ پارلیمنٹ چل نہیں رہی. کبھی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ نہ چلے؟ نہیں، آپ کی گورنمنٹ چاہ رہی ہے. یہ تو ایک پرسیپشن کریٹ نہیں، کی گئی ہے. پرسیپشن نہیں ہے. 3 مہینے کی نہیں، کارکردگی میں سے اتفاق نہیں کرتا. 0/0 قانون سے ابھی بھی پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں آرڈیننس لے کے آئے ہیں. جب آپ جیسے لوگ پیپر چیک کرنے والے ہوں گے تو آپ تو پی ٹی آئی کو 0/0 ہی دیں گے نا. ہم تو کارکردگی کی بنیاد پہ کہیں گے، ہم تو کارکردگی دیکھ رہے ہیں نا. گھر سے نیت کر کے آئیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کو 0 دینے ہیں. ہاں تو ظاہر ہے بے شک 100 نمبر بھی ہوگے تو آپ آگے سے 1 نکال دیں گے، 0 ہی ہوں گے. مجھے کوئی ایک کام، اچھا چلے مجھے کوئی ایک کام بتا دے پچھلے 3 مہینوں میں جس پہ ہم کہیں کہ ہاں واقعی یہ کام زبردست. مجھے سب سے بڑا کام یہ کہ اس قوم کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے اوپر قرضہ کتنا ہے. پارلیمنٹ کو پہلے سے پتا تھا. اب نہیں پتا تھا. 18 مئی کو پتا تھا. کبھی نہیں پتا تھا. عوام کو نہیں پتا تھا. کبھی نہیں بتایا گیا کہ اس قوم کے 5 ڈاکومنٹس اصل قرضہ کتنا ہے، ریونیو اکٹھا کتنا ہوتا ہے، ٹیکس لوگ کتنے دیتے ہیں، اس ملک کے کاشتکار کے ساتھ کیا سبسڈی کتنی دی جاتی ہے، کتنی سبسڈی، کتنا امپورٹ. وہ وڈرا کیوں کی سبسڈی؟ کون سی؟ آپ کے فائنانس بل کو آپ نے اٹھا کر دیکھا. کون سی سبسڈی؟ اچھا میں اب بھائی آج بھی کھاد کے اوپر سبسڈی دی جا رہی ہے، آج بھی فرٹیلائزر دی جا رہی ہے، فرٹیلائزر کو دی جا رہی ہے سبسڈی. چیک کر لو بے شک. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس وقت یوریا کی قیمت جو ہے وہ 1900 روپے پر ہو رہی ہے. 1850 روپے 1700 روپے مقرر ہے مارکیٹ کی، اور کسان کو دیکھ رہی ہے 1800 میں. کسان کو مل رہی ہے 1900. ملنے آپ نے سندھ میں بند کی ہے. آپ کسان بیچارہ کسان کو تو آپ نے ستیہ ناش کر دیا. بزنس ٹائکون سارے، میری بات سن لیں. 3 مہینوں میں آپ نے کسان کے لیے کیا کیا یہ مجھے بتا دیں. آپ مجھے ایک بتا دیں. انہوں نے تو بیڑا غرق کیا، دونوں پارٹیوں نے کیا. اچھا میری بات سن لیں، میری بات سن لیں. پراپرٹی ٹائکون سے لے کر شوگر مل، سیمنٹ، آئل مافیا، گھی، ہر مافیا پی ٹی آئی کا کوئی ایک مافیا دکھا دیں. اچھا مجھے جس کے ساتھ تعلق ہو. اچھا ملک ریاض کے خلاف آپ نے کی کارروائی کی، غریبوں کو تو آپ کر رہے ہیں، ملک ریاض کے خلاف میری کیا جان دکھا دے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت کا مافیا ہو. اب آپ نے گفتگو کر لی. میں تو آپ کو پہلے کچھ نہیں چاہتا. 3 مہینے شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. 3 میں تو رعایت کر رہا ہوں آپ کی. آپ نہ کرے رعایت. اپنی آپ آ جائیں بسم اللہ کے ساتھ میں تو رعایت کر رہا ہوں. آپ آ جائیں بسم اللہ. آپ نہ کرے رعایت میرے ساتھ. کیا کرو، چھوڑے میرے ساتھ نہ کرے رعایت. آ جائیں، جو بات کرنی ہے کریں، اور پھر میں بھی پھر آپ کو جواب دے دوں گا. اور ایسے میں بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن دیکھیں انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے کارنامے کیے 3 مہینوں میں. ایک فائنانس بل، ابھی آپ یہ 2-3 گلاس اور بھی پیئیں گے. فائنانس بل کے علاوہ دیکھیں 3 مہینے کے اندر ایک بھی قانون یہ سامنے لے کر آئے. آپ نے بڑا پرٹیننٹ کوسچن پوچھا کہ 3 مہینے کے اندر ایک بھی ریفارم بتا دیں آپ جو سامنے لے کر آئے. اسمبلی کے اندر سوائے فائنانس بل کے کوئی قانون سامنے نہیں ہے. اب قانون یا آرڈیننسز کی صورت میں لے کے آنا چاہتے ہیں. اب آرڈیننس آرٹیکل 89 آف دا کانسٹیٹیوشن اسپیسیفکلی ڈیل کرتا ہے ان کے ساتھ، بالکل. اور ودن 120 ڈیز آپ کو وہ قانون ایکٹ بنانا پڑتا ہے، وہ اسمبلی سے پاس کرانا پڑتا ہے، یا اگر اسمبلی نے اس کو ڈس اپروو کر دیا تو وہ ختم ہو جائے گا. یعنی کہ یہ بھی ایک عوام کو ایک بس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے. صحیح بات ہے. اس وقت اسما جو انہوں نے اور مزید باتیں کی، ان کے اوپر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. یعنی جنوبی پنجاب صوبہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اوپر انہوں نے معاہدہ کیا. معاہدے کے اندر نون لیگ نے کیوں نہیں بنایا؟ کیٹیگوریکلی نون لیگ نے کیوں نہیں بنایا؟ 10 سال حکومت کی ہے، ان کے منشور کا حصہ پتہ نہیں 10 سال حکومت کی ہے. آپ نے بنانا ہے. ہم نے تو ابھی 2 مہینوں میں بنے، 10 سالوں میں نہیں بنا، 2 مہینے میں بنا. صاحب کہہ رہے تھے کہ ممکن نہیں ہے کہ نہیں. اب دیکھیں آج نون لیگ ان کو اتنی پیاری لگ رہی ہے، 10 سالوں میں انہوں نے نہیں بنایا. اب 2 مہینوں میں یہ کہتے ہیں بن جائے گا. مجھے پوائنٹ اپنا دینے دیں. معاہدہ کیا تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب محاذ کے ساتھ کہ ہم 100 دنوں کے اندر ریٹن موجود ہے، خسرو بختیار صاحب کے اوپر دستخط موجود ہے، خان صاحب کے دستخط موجود ہے کہ ہم 100 دنوں کے اندر صوبہ بنائیں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 100 دنوں کی ڈیڈ لائن کیوں رکھی اپنے لیے اگر وہ پوری نہیں ہو سکتی. اچھا پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں، ہماری دعائیں ہیں اس حکومت کے ساتھ کیونکہ آپ بقائیں اس نظام کی. بات کرتے ہیں احتساب کی. اس کے اوپر تو اسما کوئی دو آرائی نہیں ہے کہ اگر کسی نے ٹیکس پیئر کے پیسہ خرد برد کیا ہے تو اس کو اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے. اب اگر احتساب آپ یہ اسی فلسفی کو لے کر چلیں تو پھر حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، ان سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ ان کے اوپر نیب کے ریفرنسز ہے، پرائم منسٹر کے اوپر خود ایک نیب کا ریفرنس ہے، ان سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ پشاور میٹرو کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی تحقیق کیوں نہیں ہو رہی؟
جو احتساب کمیشن تھا خیبر پختونخوا کا وہ انہوں نے پورا کا پورا بند کر دیا. بالکل. اچھا یہ تو ہے سوال, یہ تو سارے. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں کیونکہ یہ کافی یہ چلے گا اگلے پورشن میں بھی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت واقعی ایک نوزائیدہ حکومت ہے اور یہ آسان کام نہیں ہے. پھولوں کی سیج ان کو نہیں ملی, اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن یہ وعدے خود 100 ڈیز کی ڈیڈ لائن جو تھی گورنمنٹ نے دی تھی, اس لیے اپوزیشن اس کے اوپر شور مچا رہی ہے. مگر اب اپوزیشن کرے گی کیا, کیونکہ اب یہ جس طرح کی پارلیمنٹ کے اندر صورتحال ہے, یہ باہر صورتحال ہے, کیا حکومت جو ہے ان کو ساتھ لے کے چل سکتی ہے؟ اگلے 100 دن بہت اہم ہے, بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو سبزیوں کے ریٹ آ رہے تھے بریک میں؟ کیونکہ آج کل سبزیوں کے ریٹ کم ہے نا. نہیں جی جی بہت کم نہیں ہے, کم ہے, اتنے زیادہ نہیں ہے. میرے بھائی نے کبھی سبزی خریدی ہو تو ان کو پتا ہو نا. یہ آپ کا اسی چیز کا کلپ بن کے اور پھر اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ کوئی نہ کوئی میم بن جائے گا, تو مہربانی اس طرح کی گفتگو سے اجتناب کریں. دال ماش مہنگی ہے, وہ مہنگی ہے, دال ماش وہ بہت مہنگی ہے, دال چنا بھی مہنگی ہے بائی دی وے, لیکن سبزیاں سستی ہیں. ابھی ایسے ایسے اور بھی نکلیں گے. باقی بھی بچوں کی کہتا ہوں یہ سول ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں بہت سستے ہو گئے. امپورٹنٹ ساری چیزیں مہنگی. میں کہتا ہوں آپ دیکھیں نا, آپ ایک چیز, کچھ چیزیں ہیں جو اس وقت ایک خشک دودھ امپورٹ ہوتا ہے, اسی خشک دودھ کو امپورٹ کر کے اسی میں وہ مکس کر کے پھر دودھ بنایا جاتا ہے. اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو غلط ہیں جو ٹھیک کرنی پڑیں گی. اب کون امپورٹ کرتا ہے خشک دودھ؟ یہ عباسی صاحب خود جا کے پوچھ کر لیں کہ اس کا سب سے بڑا امپورٹر کون ہے. میں نام نہیں بتاؤں گا. اچھا, اور چیزیں یہ عباسی صاحب اپنا چیک کر کے بتا دیجئے. تو یہ مرغیاں بھی اسی لیے نہیں, میں مرغیوں کا ذکر نہیں کروں گا ان سے. اچھا عباسی صاحب, مرغیوں کا ذکر نہیں کروں گا. بہرحال یہ مارکیٹ میں دیکھیں اسٹیبلٹی ہونی چاہیے, مہنگائی نہیں ہونی چاہیے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ جو مصطفیٰ بھائی نے کہا ہے کہ مہنگائی بھائی کسی دور میں بھی ٹھیک نہیں, لیکن آپ پچھلے 30 سالوں کا جو کھلواڑ ہے اس کا 2 مہینے کی حکومت کو بلیم کریں. آپ 30 سال پہ کیوں آتے ہیں؟ آپ تو جنرل مشرف کے 10 سال تو نکال دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں احتساب, ان کا کیا احتساب؟ اب سنواؤں آپ کو جو کس کا احتساب؟ جنرل مشرف کا احتساب کے بارے میں پوچھا تو آپ کو پتا انہوں نے کیا کہا پرائم منسٹر؟ کبھی اس ملک میں کسی جنرل کا احتساب ہوا ہے؟ تو کیا آپ کی حکومت کبھی ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ کی حکومت اتنی جمہوریت مضبوط نہیں ہے, 5 ووٹوں کی میجارٹی ہو, آپ ہمیں بھی قربان کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ مانتے ہیں؟ میں کہتا ہوں, میں بالکل مانتا ہوں, اس میں دوسری رائے نہیں ہے. جنرل مشرف کا بھی احتساب صرف سیاستدانوں کا نہیں احتساب چاہیے, ابھی تک سیاستدان ہونا چاہیے سب کا احتساب. اچھا, یہ ہے آپ کی میری انٹلیکچوئل اپروچ. ظاہر ہے کیا ہو سکتا ہے, یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. اچھا, اس ڈیبیٹ میں کیا کسی حکومت, کیا نون لیگ کے دور میں, پیپل پارٹی کے دور میں کبھی ہوا ہے؟ یہاں تو ان نے کیا ہوتا اور پی ٹی آئی آ کے اس احتساب کو روک دیتی, پھر تو آپ پی ٹی آئی کو بلیم کرتے ہیں. کیا فرق ہے؟ ہم تو یہی تو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں نئے پاکستان میں کیا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کا بزنس کوئی نہیں ہے اس ملک میں, کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. اچھا, میں کسی مافیا کا حصہ نہیں ہے, ہمارے مافیا کا حصہ نہیں ہے کسی کا. گفتگو شروع یہ پرائم منسٹر کسی مافیا کا حصہ نہیں ہے. کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا بتا دوں, انٹرفلو وہ ایک کمپنی ہے. طاہر خان صاحب وزیر اعظم کی میڈیا ٹیم کے حصے ہیں. ابھی یہ جو اشتہارات چھپے اخبارات میں, یہ ان کی کمپنی کے تھرو چھپے. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہیں گڈ گورننس کا. اگر گڈ گورننس واقعی ہے تو اسلام آباد کے آئی جی کے ساتھ کیا ہوا, پھر پنجاب کے آئی جی کے ساتھ کیا ہوا؟ دیکھیے جو بڑے بڑی انہوں نے دعوے کیے, ایک ڈی پی او نے سفارش نہیں مانی, اس کو اٹھا کے پرے مارا. تو اسلام آباد کے اندر ایک گائے, ایک غریب آدمی کی گائے ایک وزیر کے فارم میں گھس گئی, اس آئی جی کو اٹھا کے پرے مارا. آپ تو باتیں کرتے تھے گڈ گورننس کی, اور جے آئی ٹی رپورٹ سبمٹ ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے. ان کے پاس نہیں آئی نا, ان کے پاس آئے گی. اور پنجاب میں اس وقت اسما یہ حالت ہے کہ آفیسرز 15 دنوں کے اندر چینج ہو رہے ہیں, اور وہاں پر پاور سینٹر ہی کوئی نہیں ہے. 3 پاور سینٹرز ہیں اس وقت پنجاب کے اندر, ایک چودھری سرور صاحب کا, ایک وزیر اعلیٰ صاحب کا, اور ایک علیم خان صاحب کا, اور ایک پرویز الہی صاحب کا. لیکن وسیم اکرم تو بزدار صاحب ہی ہیں نا, اور بزدار صاحب ہی ہیں. یعنی کہ دیکھیے سب سے بڑے پروونس میں اس وقت گورننس کی یہ حالت ہے کہ وہاں پر کوئی پتہ نہیں ہے کہ حکومت کون چلا رہا ہے. خیبر پختونخوا میں سندھ میں آپ آج ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں, بزنس ریکارڈر کی ہیڈ لائن ہے کہ سب سے زیادہ ٹیکسز جو اکٹھے ہوئے ہیں اس کوارٹر میں وہ سندھ گورنمنٹ نے کیے, اور سب سے بہتر پرفارمنس جو ہے وہ ایک سروے آیا ہے کہ چیف منسٹر سندھ کی ہے. تو دیکھیے اور کمپیئر کر نہیں. مگر مجھے یہ بتائے, یہ گجرانوالہ کا ڈی سی او کیوں تبدیل ہوا؟ میری بات سنیں, کیا ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او چینج کرنا یہ
رولز کے خلاف ہے. نہیں خلاف نہیں نہیں تو ہے، مگر پیپلز ہوا پارٹی کیوں؟ جب کرتی ہوئے تھی تو آپ بڑی تنقید کرتے تھے. نہیں ہم تو کون یہ کرتا پوچھ تھا؟ رہے ہیں میری بات پاکستان میں یہ نہیں ہونا سنیں، میری چاہیے. بات اور سنیں. عصمت جن کو درانی صاحب کو لے کر آئے خیبر پختونخوا سے کہ پنجاب کے اندر ہم پولیس ریفارمز کریں گے، ہاں. ان درانی صاحب نے استعفیٰ دے دیا اس چیز کی وجہ درانی سے. صاحب اچھا، پبلک مداخلت سروس کی وجہ کمیشن سے. کے ممبر نون لیگ کے ٹھیک رہے بات ہے، ہیں، لیکن اچھا عباسی کیا ان صاحب، کو اچھا، ہٹایا ہے. سر وہ درانی صاحب اچھا جو کیا، تو عباسی وہ صاحب، وزیر اعظم کوئی خود حرج کر رہے نہیں ہیں. ہٹانے میں، میں عباسی صاحب، اوپنلی کہتا ہوں کوئی حرج نہیں ہٹانے میں. اتنا تو یہ کون سی بات ہے یار؟ چیف منسٹر ایک دیکھیں ایک آئی جی سر وہ جس نے عباسی صاحب سندھ بھی میں ہے ساتھ. عباسی صاحب عباسی اتنا تو دینا چاہیے اس حکومت کو کریڈٹ کے جو بھی ہے، کم از کم لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ہیں اور اپنی غلطیاں بھی تسلیم کرتے ہیں. یو ٹرن ہی لے لے لیکن غلطیاں ضرور تسلیم کرتے ہیں. پہلے تو کبھی ایسے میں ان کے یو ٹرن گنوا دوں اگر آپ یو ٹرن پہ رہتے ہیں. ہاں چلو ان چودھری کو پرویز الہی کو چیف منسٹر بننے کا وعدہ کیا تھا، پہلے وہ ان سے پہلا بات یو کرو پھر میں ٹرن جواب دیتی ہوں. میں گنوا دیتا ہوں. ان کو موقع تو دے دیں بات کرنے کا. بلاول کو الیکشن نہ لڑنے دینا سب سے ان بڑا کو یو موقع ٹرن دے دیں پچھلے بات دور کرنے میں. کا. اچھا اور گنوا دوں. اچھا چلے ابھی عباسی صاحب سے ندیم پوچھیں. افضل چاند صاحب نے وہی طریقہ یہاں بھی ٹاک شو میں بھی رکھا ہوا ہے. جس طرح عمران خان صاحب کسی کو بات نہیں کرنے دیتے، اسی طرح ان کے وزیر جو ہے اسمبلی میں بات نہیں سنتے، اسی طرح انہوں نے بھی نہیں میں خاموش ہوں، مصطفیٰ زیادہ بول رہا ہے. میں عباسی صاحب میں نہیں بول رہا، آج تو مصطفیٰ زیادہ بول رہا ہے. میرا بھائی ہے نا، میں ان کے سامنے بول نہیں سکتا. تیار ہے پر یہ موقع لینے کے لیے تیار نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب ان کی ٹیم اس ملک کو جس طرف لے کے جا رہی ہیں. آسما کبھی آپ نے سنا تھا کہ ڈالر اس ٹرین پہ پہنچ جائے گا؟ آپ نے سنا تھا کہ اتنی بڑی بے یقینی کا عالم ہوگا کہ سٹاک ایکسچینج روز کس طرح گر رہی ہے؟ آپ سنیں گے کس طرح مہنگائی انہوں نے 3 سالوں میں کی ہے، اتنی مہنگائی ہے تو آپ موراکو کیوں جا رہے ہیں؟ کی ہے، جو پیٹرولنگ مصنوعات میں کی ہے، اس تواتر کے ساتھ جو انہوں نے مہنگائی کی ہے. اور آج ابھی تک یہ قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں چھوڑوں گا کسی کو نہیں. ہمیں پتہ کر لگ گیا ہے کہ وہ اس عوام سے بدلہ لینے کے لیے تلے ہوئے ہیں. یہ جو مہنگائی کا انہوں نے طوفان کھڑا کیا ہوا ہے، جس طرح کا انہوں نے ماحول کریٹ کیا ہوا ہے، پاکستان کے اندر بھی کوئی انویسٹر انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. باہر سے یہ کہہ رہے تھے کہ اربن ڈالر لوگ لے کے آئیں گے. ابھی آپ دیکھیں گے انہوں نے کہا ہم دبئی جا رہے ہیں، اتنا بڑا پیکیج ہم دبئی سے لے کے آئیں گے. سر سوال یہ کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ 80,000 مربع ان سے زمین واگزار کرائی ہے. دیکھیں کوئی ٹیم نہیں ہے، کوئی ہوم ورک نہیں ہے، 80,000 مربع آپ سے کوئی زمین بات واگزار نہیں کرائی ہے. ہے نون لیگ سے. سارا ایک وزیر اور بات کرتا ہے، پرائم منسٹر صاحب اور بات کرتے ہیں، دوسرا وزیر اور بات کرتا ہے. اس صورتحال میں اس حکومت کے اوپر کون کانفیڈنس کرتا ہے؟ کون اسے یقین کرنے جا رہا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں سب سے بہتر جو ہے میرے پاس اکانومسٹ ہے اور میں پالیسی دوں گا، ملک کی اکانومی کس طرح ٹھیک کروں گا. شروع میں انہوں نے کہا کہ میں یہ بھینسیں بیچوں گا اور ملک ٹھیک کروں گا. ابھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کٹے رکھنا شروع کر دیں، آپ مرغیاں اور انڈے پالنا شروع کر دیں، آپ دیسی مرغیاں رکھیں، آپ اس طرح ٹکے لگائیں. اب ملک کا پرائم منسٹر صاحب نے پالیسی دی ہے، اکنامک پالیسی آپ نے دیکھے قوم کو دی ہے. ویسے شہباز شریف صاحب بھی مرغیاں دے رہے تھے. اکانومی ٹھیک کرنے کا معاملہ ہے، اس میں پاکستان میں نہیں تو شہباز شریف صاحب بھی مرغیاں دے رہے تھے. میری بات سنیں، میری بات سنیں. ایگرو بیس اکانومی میں آپ کاشتکاروں کا، دیہاتوں کا جائیں نا، دیہاتوں میں جو غریب لوگ ہیں جن کی زمینیں نہیں ہیں، ان کی وہ کائنات، وہ ایک گائے یا ایک بھینس ہوتی ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں گے یا کسی غریب گھرانے کو مرغیوں پہ لون دیں گے یا مرغیاں دیں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں ایگرو بیس اکانومی نہیں ہونی چاہیے؟ ندیم بھائی آپ کبھی دیہاتوں میں آئے نا بھائی جان، دیہاتوں میں اسلام آباد میں رہنا اور دیہاتوں کا کیا پتہ چل سکتا ہے؟ اسلام آباد میں رہنا ہو تو پوش ایریے میں رہنا والا کیا ڈھونڈیں گے کہ دیہاتوں میں بٹے میں مزدور کے ساتھ کیا بیتی ہے، تو بینڈر والے کے ساتھ کیا بیتی ہے؟ حکومتیں آپ کریں ان کے لیے، ہوگا انشاءاللہ ہوگا. آپ ضرور کریں، آپ ضرور کریں. لیکن یہ جو اکنامک پالیسی آپ نے دی ہے کہ کٹے اور مرغیاں بیچنے سے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، یہ سمجھ سے بالا تر ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ سن لا آ رہا ہے، کوئی گناہ پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، گناہ ٹیکس آ رہا ہے، عائد کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے نئی بات جو خبر سنی ہے آپ نے؟ نہیں میرے علم میں نہیں ہے. کہ میرے پاس بائٹ ہے، اگر ٹائم ہے تو ہم چلا دیں. کہ آنی صاحب کہتے ہیں ہیلتھ منسٹر، وہ ایک گناہ ٹیکس لگا رہے ہیں. کمال ہو گئی. تو اور چوہان صاحب جو ہیں انہوں نے پنجاب کے اندر جو ہے وہ کہا ہے کہ جی الحمرا کے اوپر کے ہر چیز ان سے پوچھ کے کدھر جا رہے ہیں؟ فیشسٹ ٹینڈنسیز ہیں، یہ فیشسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے. ووٹ لے کے آئے ہیں، ایسی بات یہاں پہ میں الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہمیں اچھا میری بات بہت پروگریسو ہے. فیشسٹ کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے ایک سیکنڈ. اب دیکھیے کس کے دور میں زیادہ اسلامی جو ایکسٹریمزم پیدا ہوئے؟ گزارش یہ ذرا چیک کر لینا. گزارش یہ ہے کہ میرے بھائی نے ایگرو اسامہ بن لادن کی فنڈنگ کس نے کی؟ کون لیتا رہا؟ ایک سیکنڈ.
اسامہ بن لادن کی کس جماعت نے فنڈنگ لی؟ اسلامی جمہوری اتحاد کام والا تھا. اگر آپ نون لیگ کو آپ نمائندگی آپ نے کرنی ہے, میں عباسی صاحب کو نہیں, آپ ماشاءاللہ وہ اسامہ بن لادن کی آپ یعنی کہ اصغر خان کیس کو آپ لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں گے, حکومت آپ کی ہے. میں کہتا ہوں پہنچنا چاہیے, آپ نے تو اس کو چھیڑے نہیں ہے نا. آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو کے کیس کو چھیڑا, نہ اصغر خان کے کیس کو چھیڑا, نہ مہران بینک کے کسی کیس کو نہیں چھیڑا. میری آپ حکومت ہے, آپ کو بتانا پڑ رہا ہے, میں بتا رہا ہوں. جی آپ کر لیں بھی میں جواب ایگرو اکانومی کی انہوں نے بات کی. پورے فائنانس بل میں یہ بتا دیں اس وقت کے کاشتکاروں کے لیے, کسانوں کی انہوں نے بات کی, کیا رکھا ہے بتائیں. میں بتاتا ہوں. کسانوں کے بجلی پہ کوئی سبسڈی دی, بجلی کے اوپر فلیٹ ریٹ, ان کا بجلی کا ریٹ کم کیا. میرے سے سن اب میری بات سنیں, اب مجھے بتانے دیں. کھاد کے اوپر اس وقت سبسڈی دی, فرٹیلائزر کو ان کو 50% ریٹ دے رہے ہیں کھاد سستی کرنے کے لیے. ایگرو اکانومی کے لیے پرائرٹی ایگریکلچر ہے. میرا بھائی, آپ پنجاب میں پچھلے 10 سالوں میں پرائرٹی اریگیشن میں لائننگ کے اوپر پرائرٹی دی, اب لیزر لائننگ کے اوپر پرائرٹی ہے. آج ایگریکلچر پرائرٹی ہے. فائنانس بل میں 3 ارب روپے رکھے گئے زرعی طبقے کے لیے, اور بھائی یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, آپ فیڈرل کی پی ایس ڈی میں پڑھ رہے ہو. آپ سبسڈیز بتا رہے ہیں. ایگریکلچر پروونشل سبجیکٹ ہے میری جان. سن تو لیں, 3 ارب روپے رکھے گئے, اور کس میں, فیڈرل بجٹ میں, پروونشل میں, اور فیڈرل بجٹ میں, اور 3 ارب روپے فرٹیلائزر کمپنیز کو چلے گئے. یعنی کہ آج جو یوریا کی بوری ہے وہ کسان کے لیے 1900 روپے ہے, جو ڈی اے پی کی بوری ہے وہ اس وقت 3600 روپے پہ کھڑی ہے. آپ بتائیں کہ اس کو سبسڈی کہاں مل رہی ہے؟ میری جان سبسڈی ملی ہے تو 3600 پہ, ورنہ 5000 پہ ہوتی. یوریا 2500 پہ ہوتی. جو کسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, جو ہم بھی کر رہے ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں, جو گنے کی ملیں نہیں چل رہی, گنے کی ملیں جو ہے, یہ میں تسلیم کرتا ہوں. آپ بھی اقبال جرم کریں, سندھ میں ظلم ہو رہا ہے, اور ساتھ یہ بھی تسلیم کر لیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو کتنی ملے. تو کر لینا اپنا سندھ کے جو ظلم مان لینا, نہیں میرے بھائی مان لینا, سندھ میں ظلم نہیں ہو رہا. میں تو مانتا ہوں پنجاب میں ہو رہا ہے, پنجاب میں ہو رہا ہے. تو یہ جو سندھ میں جتنی ملے وہ سپریم کورٹ نے بند کی ہوئی ہے, یعنی کہ سپریم کورٹ یہ جرت چاہیے. میرا بھائی اتنا ڈرتا ہے, حالانکہ یہ ڈرتا نہیں ہے, لیکن اتنا اومنی کی ملوں سے ڈر رہا ہے, بول ہی نہیں رہا کہ سندھ میں ظلم ہو رہا ہے. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ یہ جو آنے والے دن ہیں اس میں کسان جو کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ نہ ہوا تو وہ بھی سڑکوں پہ ہوں گے, اور جو گنے کو اپنی آگ لگا رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم سڑکوں پہ ہوں گے, جو مزدور ہے وہ بھی اس وقت پریشان ہے. یہ حکومت پاکستان کے عوام کی حکومت ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ حکومت چلے گی جب وہ عوام میں پاپولر ہوگی. ہم صرف یہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کے عوام کی منتخب ہے, لہٰذا وہ عوام کے لیے سوچے, تبھی اس کی بقائے اگلے 100 دن, ورنہ بہت اہم ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.